الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المعصومین وصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے واجب الاحترام، آج ہم اس بات کو ذکر کریں گے، ایک مختصر سوال کو مختصر جواب کی صورت میں بیان کریں گے کہ یزید نام رکھنا کیسا ہے اور کیا لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد بھی یہ نام رکھا یا نہیں رکھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر تعداد، بہت سارے صحابہ کرام جن کا نام یزید تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرات اہل بیت میں بھی بہت سارے نام رکھے گئے، اور اسماء الرجال میں بہت سارے راوی اور سیاہ ستہ میں مصنفین بھی ایسے ہیں جن کا نام یزید ہے، اور فریق مخالف کی اسماء الرجال کی کتابیں فرست اگر دیکھی جائے تو بھری ہوئی ہے اس نام سے، اور راوی بھی موجود ہیں، اور اسی طرح خود ائمہ اور ان کی اولاد نے بھی واقعہ کربلا کے نام کے بعد یہ نام رکھا۔ اس میں سے ہم ایک مختصر حوالہ پیش کر دیتے ہیں فریق مخالف کی معتبر کتاب جس کا نام سیرت معصومین احسن المقال، جلد نمبر 1، ترجمہ منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 301۔ اس پر حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حسن بن علی بن ابی طالب، یعنی جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، ان کی اولاد یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے اور پڑپوتیوں کا ذکر کرتے ہوئے نقل کرتا ہے کہ ابو محمد حسن بن حسن کے جسے حسن مثنیٰ کہتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد 10 شمار کی گئی ہے، کہ ان کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد یعنی پوتے پڑپوتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حسن مثنیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کی تعداد 10 شمار کی گئی۔ ان میں سب سے پہلے عبداللہ، ابراہیم، حسن مثلث، زینب، ام کلثوم، اور یہ 5 افراد جناب فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہوئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی فاطمہ جو میدان کربلا میں موجود تھی، ان سے نکاح ہوا حضرت حسن بن مثنیٰ کا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوتی حضرت حسین کی بیٹی اور حضرت حسن کے بیٹے کا آپس میں نکاح ہوا، اس سے جو اولاد پیدا ہوئی آگے اس کا ذکر۔ اور حسن مثنیٰ کی اولاد میں 10 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، کہا 5 حضرت فاطمہ بنت حسین سے پیدا ہوئے، اور نمبر 6 چھٹے بیٹے کا نام داؤد ہے، اور 7 جعفر، اور 8 محمد، اور 9 رقیہ، اور 10 فاطمہ، کہ یہ 10 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ آگے نقل کرتا ہے کہ حسن کی بیٹیوں میں زینب 2 کے حالات معلوم نہیں ہوئے، ام کلثوم اور رقیہ کے حالات تو نہیں مل سکے، لیکن 2 کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ زینب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی، نام ان کا زینب ہے، اور حسن مثنیٰ کی بیٹی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، تو اس کا نکاح عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ زینب سے عبد الملک بن مروان نے شادی کی، اور دوسری پڑپوتی سیدنا علی المرتضیٰ کی فاطمہ، اور یہ زینب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نواسی ہے، حضرت حسین کی نواسی ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ بنت حسین کی بیٹی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہے۔ تو اس زینب سے عبد الملک بن مروان نے شادی کی، اور فاطمہ کا نکاح معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا۔ تو فاطمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہے، حسن مثنیٰ کی بیٹی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے۔ ان کا نکاح معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا، یعنی عبداللہ بن جعفر جو جعفر طیار میدان کربلا میں موجود تھے، ان کے بیٹے معاویہ سے، یعنی انہوں نے بھی اپنی اولاد کا نام معاویہ نام رکھا ہوا تھا، اور معاویہ سے فاطمہ کا نکاح ہوا۔ اور جب معاویہ کا فاطمہ سے نکاح ہوا، اس سے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور ان کے نام اس طرح ثبت ہیں، یعنی اس طرح ملتے ہیں، اس طرح ثابت ہیں۔ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، فاطمہ کا نکاح معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا، اور اس سے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، اور ان کے نام اس طرح ثبت ہیں: یزید، پہلا بیٹا اس کا نام یزید ہے، صالح، حماد، حسین، اور پھر بیٹی پیدا ہوئی زینب، اور حسن مثنیٰ کے بیٹے سوائے محمد کے سب صاحب اولاد تھے،
تو یہاں اس بات کو بیان کرنا مقصد ہے کہ خود جو میدان کربلا میں موجود تھے انہوں نے بھی اپنی اولاد کے نام پھر بعد میں آگے چل کر ان کی اولاد نے بھی اس نام پر رکھے، یہ خلیفہ یزید کے نام پر رکھے، اور خاندان بنو امیہ کے ساتھ انہوں نے رشتہ داریاں کی. اور یہ صرف اور صرف روافظ کا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر دھوکہ کیا تھا اور شہید کیا تھا. یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہے. سیرت معصومین احسن المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301، اس میں جہاں حسن بن حسن مصنع کی اولاد کا ذکر ہے اس میں یہ واقعہ بالکل موجود ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے سیرت معصومین احسن المقال ترجمہ منتہی الاعمال مؤلف ثقۃ المحدثین شیخ عباس قمی، ترجمہ سید صفدر حسین نجفی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان. تو یہ صرف اور صرف روافظ کا پروپیگنڈا ہے جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر شہید کیا تھا اور دھوکہ دیا تھا. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کا پروپیگنڈا اور ان لوگوں کا جھوٹ ہے جو خاندان بنو امیہ پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ خود اپنا قصور دوسرے کے سر پر ڈالتے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ خود خاندان اہل بیت نے بھی بعد میں یہ نام رکھے اور اپنی اولاد کے نام رکھے جو کربلا میں موجود تھے، پھر ان کی اولاد نے آگے یہ سارے نام رکھے اور آپس میں شادیاں بھی کی، رشتہ داریاں بھی کی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ روافظ کا پروپیگنڈا خاندان بنو امیہ کے خلاف ہے، ورنہ حقیقت میں اہل بیت کے دشمن یہی لوگ ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.